حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے معجزانہ طور پر ہوئی، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے براہ راست مخاطب ہو کر فرمایا، ان کا نام مبارک حضرت مسیح علیہ السلام ہوگا۔ جو عیسیٰ بن مریم ہوں گے وہ دنیا اور آخرت میں بہت باعزت اور با کرامت ہوں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے۔ آپ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے، اور جب آپ بڑھاپے کی عمر کے قریب پہنچیں گے آپ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ہم کلام ہوں گے، اور آپ اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ 2 ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی تعارف قرآن مجید کی روشنی میں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے القابات کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ آج ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی میریکلس برتھ یعنی آپ کی معجزانہ ولادت کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے نام مبارک سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ مریم کے معنی ہیں عابدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر تقریباً 11 صورتوں میں 34 بار حضرت مریم علیہ السلام کے نام مبارک کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت حنا اور آپ کے والد کا نام عمران بن ماتان ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے آپ کے والد کے نام سے سورہ آل عمران آپ کے فیملی کے اوپر پوری ایک سورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مبارک خاندان کے بارے میں فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کی آل امجاد کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو طاہر بنایا ہے، اور اللہ رب کریم نے تمام عالمین کی عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے معجزانہ طور پر ہوئی، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم۔ اللہ کے فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے براہ راست مخاطب ہو کر فرمایا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح، ان کا نام مبارک حضرت مسیح علیہ السلام ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ بن مریم ہوں گے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بہت باعزت اور با کرامت ہوں گے، ومن المقربین، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ آپ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے، اور جب آپ بڑھاپے کی عمر کے قریب پہنچیں گے آپ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ہم کلام ہوں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی ولادت وداؤٹ اینی میل انٹرونشن معجزانہ طور پر ہوئی۔ تو جب فرشتوں نے کنواری پاک مریم سے یہ گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہے، تو قالت، آپ نے عرض کی، ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے آج تک کسی نامحرم مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا کہ آپ نے فرمایا ولم اکو بغیہ، اور نعوذ باللہ من ذالک، میں ایک بد کردار عورت بھی نہیں ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تشویش کے اظہار پر فرمایا وَقَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ جو رب اس پر قادر ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے کنواری پاک مریم کے مبارک بطن سے اپنے جلیل القدر نبی عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب کا علم بھی عطا فرمائے گا، انہیں اس کتاب کی وزڈم بھی عطا کی جائے گی، وَالتَّوْرَاةَ انہیں تورات بھی عطا کی جائے گی، وَالْإِنْجِيلَ انہیں انجیل بھی عطا کی جائے گی۔ انجیل حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، تو آپ علیہ السلام تورات کا علم رکھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں انجیل، تورات اور الکتاب کا علم سکھائے گا اور اس کی حکمت بھی عطا فرمائے گا، تو یہاں الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہاں اللہ کی آخری کتاب سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی آخری کتاب اور اس کی حکمت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جب معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور نہایت خوبصورت اور حسین فرزند کو آپ نے جنم دیا اور آپ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں، تو انہوں نے الزام تراشی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ آپ خود براہ راست کوئی جواب عنایت فرماتی، قرآن مجید میں یہ واقعہ کچھ یوں ذکر کیا گیا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، آپ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قَالُوا یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو تمام قوم نے کہا کہ اے مریم نعوذ باللہ من ذالک، تم نے تو بہت برا کام کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی خاتون اچانک یہ کہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے بشارت دی، تو اس کی اس بات پر کوئی یقین کرنے والا ہرگز نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اخت ہارون، قوم کے لوگ کہنے لگے اے ہارون کی بہن۔ یاد رکھ لیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قوم کے لوگوں نے آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو یا اخت ہارون کہہ کر مخاطب کیا۔ جس طرح سے بائبل میں مختلف مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، جن کی ولادت معجزانہ طور پر ہوئی، آپ کو مختلف مقامات پر سن آف ڈیوڈ یعنی ابن داؤد کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء، اے مریم آپ کے والد کوئی بد کردار انسان نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی ایک شریف خاتون تھیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن بتاتا ہے فاشارت الیہ، آپ نے اپنی گود میں بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ماں کی گود میں اس چھوٹے بچے سے ہم کلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام سے پہلا معجزہ صادر ہوا، اور آپ جب گویا ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی ابدیت کا اعلان کیا، اپنے خدا ہونے اور خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہونے کی نفی فرمائی، اور آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ گاڈ، آئی ایم ناٹ دا اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ، نہ میں خدا ہوں اور نہ میں خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا ہوں۔
بلکہ آپ نے بتایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اینما کنتو، میں جہاں کہیں ہوں گا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کے ساتھ نیک ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت دل اور ظالم نہیں بنایا ہے۔ والسلام علیہ، مجھ پر سلام ہو اس دن، یوم ولدت، جب میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، اور جس دن میرا وصال ہوگا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، فرمایا کہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی شان ہے، الذی فیہ یمترون، جن کی ذات اقدس کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے بارے میں آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مزید میریکلز اور معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔